بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بیٹا 9th کلاس کمپیوٹر سائنس کے بچوں کے لیے ہے۔ اس میں ہم چیپٹر نمبر 6 ڈیٹا سائنس کو ڈسکس کریں گے۔ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے طریقے، ڈیٹا کو فارمیٹ کرنے کے طریقے، کیسے مائکروسافٹ ایکسل میں آپ چارٹ اور گراف بنا سکتے ہیں، گراف اور چارٹ آپ کو ڈیٹا کو سمجھنے میں کیسے مدد دیتے ہیں، اور ڈیٹا سائنس کس بنیادوں پر کام کر رہی ہے، یہ تمام طریقے انشاءاللہ اس چیپٹر میں ہم ڈسکس کریں گے۔ سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے بیٹے ڈیٹا کیا ہے؟ ڈیٹا خام مواد کی شکل میں ہوتا ہے۔ اپنے آس پاس کی چیزوں کے بارے میں جب ہم جمع کرتے ہیں خام مواد کو تو وہ ڈیٹا کہلاتا ہے۔ ڈیٹا مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے، اعداد کی شکل میں ہو سکتا ہے، تصاویر کی شکل میں ہو سکتا ہے، آوازوں کی شکل میں ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو مثال سے ظاہر کرتا ہوں کہ فرض کریں کہ آپ نے انگلش کا ایک ٹیسٹ دیا ہے 100 نمبر کا۔ اب آپ کے بچوں کے مختلف نمبر آئے ہیں اور ٹیچر جو ہے آپ سے ایک ایک کر کے پوچھتی ہے اور بلیک بورڈ پہ سامنے آپ کے نمبر آویزاں کر دیے جاتے ہیں کہ کس بچے کے کتنے نمبر آئے، اور سب سے یہ نمبر پوچھنے کے بعد جب بلیک بورڈ پہ آویزاں کر دیے جاتے ہیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ ڈیٹا کہلائے گا۔ اسی طرح فرض کریں اگر میں آپ تمام بچوں کے کلاس میں موجود بچوں کی عمر پوچھتا ہوں اور وہ عمر جو ہے میں اپنے پاس ریکارڈ کر لیتا ہوں کسی کاغذ پہ، تو یہ بھی کیا کہلائے گا؟ ڈیٹا کہلائے گا۔ اب سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے کہ انفارمیشن یا معلومات کیا ہوتی ہیں؟ جب ہم ڈیٹا کو پروسیس کرتے ہیں تو ڈیٹا منتقل ہو جاتا ہے ایک نئی شکل میں جسے ہم مفید معلومات یا انفارمیشن کہتے ہیں۔ اب جو ڈیٹا آپ کے نمبروں کا اکٹھا کیا گیا تھا، اگر میں اس کو ترتیب لگا دوں، زیادہ نمبر والے بچے پہلے اور کم نمبر والے بچے بعد میں، اس طریقے سے اگر ترتیب لگا دیا جائے تو یہ ڈیٹا ڈسینڈنگ آرڈر میں سارٹ ہو جائے گا۔ ڈسینڈنگ آرڈر مین بڑے ویلیو سے چھوٹے ویلیو کی طرف۔ اب میں آرام سے بتا سکتا ہوں کہ کلاس میں سب سے زیادہ نمبر کس بچے کے آئے ہیں، سب سے کم کتنے بچوں کے آئے ہیں، کس بچے کے آئے ہیں، 50% سے زیادہ والے کتنے ہیں، 100% والے کتنے ہیں، تو اس کو کہیں گے بیٹا انفارمیشن۔ اب آپ کی سکرین پر بیٹا ایک مثال دکھائی گئی ہے جہاں لکھا ہوا ہے انگلش ایگزام مارکس را ڈیٹا۔ را ڈیٹا کا مطلب خام مواد۔ اب دیکھیں ایک بچہ علی ہے، ایک بچی عائشہ ہے، بلال ہے، ثنا ہے۔ ان کے نمبر 100 میں سے کتنے کتنے آئے ہیں انگلش کے ٹیسٹ میں؟ علی کے 78، عائشہ کے 92، بلال کے 64 اور ثنا کے 85۔ اب یہ خام مواد ہے، مجھے نہیں پتا کہ سب سے زیادہ کس کے ہیں، سب سے کم کس کے۔ یہاں تصویر میں آپ کو صرف 4 بچوں کے دکھائے گئے ہیں۔ آپ فرض کریں کہ یہ 100 بچوں کے نمبر ہیں۔ اگر میرے پاس اس طرح کے 100 بچوں کے نمبر ہوں تو آپ کیسے بتا سکیں گے ایک نظر میں کہ سب سے زیادہ نمبر کس کے ہیں اور سب سے کم کس کے ہیں؟ اب ہم اس کے اوپر ڈیٹا کے اوپر کچھ پروسیسنگ کرتے ہیں، اور پروسیسنگ کرنے کے بعد ہم نے اسے کیا کیا؟ ڈسینڈنگ آرڈر میں سارٹ کر لیا۔ ڈسینڈنگ آرڈر سے مراد کہ ہم نے جو سب سے زیادہ نمبر والے بچے تھے ان کو اوپر لکھ دیا، اور پھر اسی طریقے سے کم نمبر والے کو اس کے بعد، اس سے کم نمبر والے کو اس کے بعد۔ تو پروسیسنگ کرنے کی مدد سے ہمارے پاس یہ ڈیٹا کنورٹ ہو گیا یوزفل انفارمیشن میں، اور ہمارے پاس ریزلٹ کیا آیا کہ عائشہ 92 مارکس ہے، اور جو دوسری بچی ہے عائشہ اس کے نمبر ہے 85، علی کے نمبر 78 ہیں، بلال کے نمبر 64 ہیں۔ اب میں فوراً سے بتا سکتا ہوں کہ کلاس کا ٹاپر کون ہے، سب سے زیادہ نمبر والا بچہ کون ہے؟ عائشہ جس کے نمبر 92 ہیں، اور سب سے کم نمبر کس کے ہیں؟ بلال کے ہیں جس کے نمبر 64 ہیں۔ اس طریقے سے کسی بھی ڈیٹا کو، خام مواد کو انفارمیشن میں کنورٹ کیا جاتا ہے، اور انفارمیشن کی بنیاد پر ڈیسیژن لینا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس مثال سے میں نے آپ کو ظاہر کروایا کہ کیسے کسی را ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے بعد انفارمیشن میں کنورٹ کیا جاتا ہے۔ اب پروسیسنگ میں مختلف قسم کے سٹیپس انوالو ہو سکتے ہیں۔ یہ ہم نے اس وقت اس کو سارٹنگ پہ لگایا ہے۔ آپ پرسنٹیج کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، آپ ایوریج کیلکولیٹ کر سکتے ہیں، آپ چھوٹے سے بڑے نمبر کی طرف ارینج کر سکتے ہیں، آپ اے بی سی کے لحاظ سے ارینج کر سکتے ہیں۔ پروسیسنگ مختلف قسم کی ہو سکتی ہے۔ سوال نمبر 3 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ڈیٹا کی اقسام کیا ہے؟ ڈیٹا کو 2 بڑی اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، پہلی معیاری اور دوسری مقداری ڈیٹا۔ سوال نمبر 4 میں پوچھا گیا ہے کہ معیاری ڈیٹا کیا ہے؟ معیاری ڈیٹا میں کسی چیز کی مقدار کی بجائے اس کی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہونے والے لیبل یا سورسز کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ تو معیاری ڈیٹا میں آپ نمبر کی فارم میں ڈیٹا نہیں شو کرتے، بلکہ آپ ڈسکرپٹیو فارم میں، الفاظ کی فارم میں ڈیٹا کو شو کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5 میں پوچھا گیا بیٹا معیاری ڈیٹا کی خصوصیات کیا ہیں؟
سب سے پہلا معیاری ڈیٹا کی خصوصیات میں غیر عددی ہونا ہے کہ نمبر کی فارم میں یہ ڈیٹا نہیں ہوتا. دوسرا زمرہ بندی. زمرہ بندی کا مطلب ہے گروپس میں تقسیم کرنا, کیٹیگری بنانا. ٹھیک ہے. سوال نمبر 6 میں پوچھا گیا کہ معیاری ڈیٹا کی غیر عددی خصوصیت کیا ہے. اب یہاں سے آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا کہ معیاری ڈیٹا کو الفاظ سے ظاہر کیا جاتا ہے, لیبل سے ظاہر کیا جاتا ہے, علامات کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے, بلکہ اعداد کا استعمال نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر کلاس میں طلبہ کے نام ہیں جیسے علی, بدر, قاسم. ان کی بنیاد پہ آپ ڈیٹا بندی کر دیں, زمرہ بندی کر دیں کہ جی لڑکوں کے نام یہ ہیں اور لڑکیوں کے نام یہ ہیں. اگر آپ کی کلاس میں لڑکے بھی شامل ہیں اور لڑکیاں بھی, اور ہم 2 گروپ بنا دیں, ایک ہم کہیں کہ یہ بچے اور دوسرا گروپ کہہ دیں کہ یہ بچیوں کا گروپ ہے, تو یہ کیا بن جائے گا؟ آپ کا معیاری ڈیٹا کہلائے گا. یہ غیر عددی ہے, ہم نے لیبلز کیے ہیں, ہم نے ان کو کیا کیا ہے 2 گروپس میں کلاسیفائی کر دیا ہے. سوال نمبر 7 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے معیاری ڈیٹا کی زمرہ بندی کی خصوصیت کیا ہے. تو معیاری ڈیٹا کو اس کی خصوصیات کی بنیاد پر مختلف گروپوں میں مختلف درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. مثال کے طور پر پھلوں کی اقسام, اگر ہم پھلوں کو ان کی اقسام کی بنیاد پر ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ کیا کہلائے گا؟ معیاری ڈیٹا کی زمرہ بندی کہلائے گی. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر کلاس میں ہم اس بنیاد پر بچوں کو تقسیم کر دیں کہ یہ میل ہیں اور یہ بچے فیمیل ہیں, اگر اسکول کے بچے ہیں, اسمبلی ہو رہی ہے, اور اگر ہم بچوں کے 2 گروپس بنا دیں کہ یہ بچے جو ہے پرائمری سیکشن کے ہیں, 5ویں جماعت تک کے ہیں, اور یہ جو دوسرا گروپ ہے یہ 5ویں سے بڑی کلاس ہے, 6ٹھی سے لے کر 10ویں تک ہے, تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ زمرہ بندی ہو جائے گی. سوال نمبر 8 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے کہ مقداری ڈیٹا کیا ہے. اب مقداری ڈیٹا جو ہے نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے, کسی چیز کی مقدار کی پیمائش کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ ڈیٹا اقسام, حساب کتاب اور شماریاتی تجزیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تو مقداری ڈیٹا میں آپ ان کے نمبر بتاتے ہیں. فار ایگزامپل اگر میں آپ سے کہوں کہ جی 5ویں تک کے بچوں کی تعداد کتنی ہے اور 6ٹھی سے لے کر 10ویں تک کے بچوں کی تعداد کتنی ہے, جب آپ ان کی تعداد بتائیں گے تو یہ ڈیٹا مقداری ڈیٹا کہلائے گا. اسی طریقے سے اگر میں کلاس میں موجود بچوں کے ویٹس میئر کروں کہ کتنا وزن ہے ہر بچے کا, تو یہ وزن جو ہے نومیریکل ڈیٹا ہوگا, نمبر کی بنیاد پر ہوگا, تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ مقداری ڈیٹا. سوال نمبر 9 میں آپ سے پوچھا گیا ہے مقداری ڈیٹا کی خصوصیات بیان کریں. تو مقداری ڈیٹا کی سب سے اہم خصوصیات میں عددی ہونا کہ نمبر کی فارم میں اسے شمار کرتے ہیں, قابل پیمائش ہونا, ناپی جا سکے, تولی جا سکے, پیمائش کیا جا سکے, قابل شمار ہونا اور ریاضیاتی ہونا شامل ہے کہ اس کے اوپر ہم نومیریکل آپریشن کر سکتے ہیں, انہیں پلس مائنس ملٹیپلائی ڈیوائڈ, انہیں کمپیئر کیا جا سکتا ہے نومیریکل فارم میں, عددی شکل میں ان کو آپس میں موازنہ کیا جا سکتا ہے. سوال نمبر 10 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے عددی خصوصیت کے حامل معیاری ڈیٹا کیا ہے. اس میں مقداری ڈیٹا کو نمبروں کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں, ہم عدد کی شکل میں ظاہر کرتے ہیں جو کسی قابل پیمائش مقدار کی نمائندگی کرتے ہیں. مثال کے طور پر بچوں کا قد, بچوں کا وزن, بچوں کے امتحان میں آنے والے نمبر, اگر ہم ان کو نمبر کی فارم میں ڈیٹا ریکارڈ کریں تو یہ کیا کہلائے گا؟ مقداری ڈیٹا کہلائے گا اور عددی خصوصیت کہلائے گا اس کی. سوال نمبر 11 میں ہے بیٹا آپ کے پاس قابل پیمائش خصوصیت کے حامل مقداری ڈیٹا کیا ہے. اب قابل پیمائش خصوصیت کے حامل جو مقداری ڈیٹا ہے وہ آلات یا ٹولز کے ذریعے ماپا جاتا ہے. اب آلات یا ٹولز کے ذریعے جب آپ ماپیں گے تو یا وہ لمبائی ہوگی, جیسے اگر کسی چیز کی لمبائی ناپنی ہے آپ فیٹ میں ناپ سکتے ہیں, انچز میں ناپ سکتے ہیں, سینٹی میٹر میں ناپ سکتے ہیں. درجہ حرارت ہے, تھرمومیٹر سے ناپ سکتے ہیں آپ. اسی طرح آپ نے ویٹ ناپنا ہے تو آپ جو ہے ترازو سے ناپ سکتے ہیں. پھر آپ سے سوال نمبر 12 میں پوچھا گیا بیٹا قابل شمار خصوصیات کے حامل معیاری ڈیٹا کیا ہے. یہ آپ کے پاس یہاں معیاری ڈیٹا لکھا گیا, اس کو مقداری ڈیٹا آپ نے پڑھنا ہے. سوال نمبر 11 اور 12 میں معیاری ڈیٹا نہیں ہے, یہ مقداری ڈیٹا. بیٹا مقداری ڈیٹا کو بیٹا شمار کیا جا سکتا ہے, یہ غیر مسلسل ڈیٹا کے لیے بہت اہم ہے. مثلا طلباء کی تعداد, گاڑیوں کی تعداد, آپ کے کلاس روم کے اندر کرسیوں کی تعداد, میز کی تعداد, موجود بچوں کی تعداد, یہ مقداری ڈیٹا ہے جسے ہم شمار کر سکتے ہیں. یہ سوال نمبر 10, 11, 12 یہ سارے کے سارے آپ کے مقداری ڈیٹا پہ ہیں. سوال میں مسٹیک ہے, معیاری ڈیٹا لکھا گیا ہے سوال میں, آپ نے اس کو بدل لینا بیٹا کس سے؟ مقداری ڈیٹا سے. سوال نمبر 13 میں ریاضیاتی ڈیٹا خصوصیت کے حامل مقداری ڈیٹا کیا ہوتا ہے. تو مقداری ڈیٹا کو ریاضی آپریشن میں استعمال کیا جاتا ہے.
مثال के तौर पर किसी फल की कीमत मालूम करना, इसके वजन से ज़रब दे देंगे, इसकी कीमत मालूम हो जाएगी। 1 किलो आम जो है वो 100 रुपए के हैं, तो 5 किलो आम कितने के होंगे? 100 ज़रब 5, 500। तो इसको हम कहते हैं रियाजियाती डाटा। इसकी खसूसियत की बुनियाद पर आपने ये ऑपरेशन इस पे अप्लाई किया, मल्टीप्लाई का। सवाल नंबर 14 में आपसे पूछा गया है डाटा को मुनज़्ज़म करना और इसका तज्जिया करने से मुराद क्या है। अब डाटा को मुनज़्ज़म करने से मुराद ये है कि जब आप डाटा कलेक्ट करते हैं, डाटा इकट्ठा करते हैं बेटा, तो वो किसी तरतीब में नहीं होता। डाटा को मुनज़्ज़म तरीके से तरतीब देना तज्जिया और तशरीह के लिए बहुत अहम है। तज्जिया से मुराद डाटा का बगौर मुआयना करना। जब डाटा अच्छी तरह मुनज़्ज़म हो तो इससे गलतियों में कमी आती है। डाटा को टेबल की फॉर्म में शो किया जाता है। टेबल की फॉर्म में जब हम इसे तरतीब देते हैं तो गलतियां कम से कम होती चली जाती हैं। जहां कहीं आपका डाटा मिसिंग होता है, डाटा नहीं लिखा हुआ, खाली डब्बा है, वो भी पता चल जाता है। डाटा में अगर जितनी वैल्यू अलाउ है उससे बड़ी वैल्यू आ गई है या उससे छोटी वैल्यू आ गई है, वो भी पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका टेस्ट 100 नंबर का था और किसी बच्चे ने अपने खाने में फिल कर दिया 125, तो ये भी पता चल जाएगा कि डाटा में गलतियां कहां कहां। सवाल नंबर 15 में बेटा आपसे पूछा गया है डाटा को मुनज़्ज़म करने की अहमियत क्या है। तो मुनज़्ज़म डाटा जो है वक्त को बचाता है। जब डाटा मुनज़्ज़म हो तो इसे तलाश करना और इसका तज्जिया करना बहुत आसान होता चला जाता है। और जो गैर मुनज़्ज़म डाटा होता है बेटा, उसमें गलतियां भी ज्यादा होती हैं, उसको पढ़ने में वक्त भी ज्यादा लगता है, उसमें से कोई डाटा तलाश करना हो वक्त भी ज्यादा लगता है और तज्जिया करना भी उसका मुश्किल होता है। मुनज़्ज़म डाटा वजाहत को बेहतर बनाता चला जाता है। जब डाटा वाज़ेह तौर पर पेश किया जाए तो इसे समझना, इसका तज्जिया करना, इसकी तशरीह करना आसान होता चला जाता है। तो डाटा को ज्यादातर टेबल्स, चार्ट्स और ग्राफ में तरतीब देकर आप जल्दी समझ सकते हैं कि डाटा क्या बता रहा है। सवाल नंबर 16 में है बेटा डाटा टेबल्स क्या है और डाटा टेबल्स क्या हमें फायदा देते हैं। तो टेबल्स डाटा को वाज़ेह बनाने में मदद देते हैं। जब आप डाटा को टेबल्स की फॉर्म में शो करते हैं, इससे मवाजना करना, इससे डाटा का तज्जिया करना, डाटा की तशरीह करना आसान होता चला जाता है। सवाल नंबर 17 में आपसे पूछा गया है बेटा कि चार्ट क्या है। चार्ट्स डाटा की बसरी नुमाइंदगी हैं जो पेचीदा मालूमात को समझने में आसानी पैदा करने के लिए बनाए जाते हैं। अब जब आप चार्ट शो करते हैं तो डाटा को समझना और भी ज्यादा आसान होता चला जाता है। सवाल नंबर 18 में आपसे पूछा गया है कि चार्ट्स की आम अकसाम कौन सी हैं। तो इसमें बार चार्ट्स है, लाइन चार्ट्स है, पाई चार्ट्स है, आपके ग्राफ शामिल हैं। ये चार्ट्स की अकसाम में आते हैं। बार चार्ट्स में आपके पास लंबी लंबी बार्स बनी होती है। मैं इनकी आपको तस्वीरी शक्ल दिखाता हूं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। आपकी स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले बेटा चार्ट्स, ताकि आपको इसका विजुअल आइडिया हो जाए, तस्वीरी शक्ल आप इसकी देख लें। तो लेफ्ट साइड से सबसे पहली जो तस्वीर है ये बार चार्ट की है। इसमें आप कंपेयर करते हैं मुख्तलिफ कैटेगरीज को, हर कैटेगरी का आप बार बनाते हैं और इस बार की ऊंचाई से आपको एक ही नजर में पता चल जाता है कि कौन सी कैटेगरी जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है और किस कैटेगरी की वैल्यू कम है। इसी तरह सेंटर में जो चार्ट आपको दिखाया गया है ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट में एक सर्कल को 360 डिग्री पर डिवाइड किया जाता है और फिर जिस क्वांटिटी की, जिस कैटेगरी का जितना हिस्सा बनता है एंगल में, जाविये में, उतने जाविये पे डी रख के उसके पोर्शन को डिवाइड किया जाता है। अब अगर आप इस पाई चार्ट को देखें तो जिस हिस्से को हमने ऑरेंज कलर से शो करवाया है ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी रखता है बनिस्बत दूसरी कैटेगरीज के। तीसरा जो ग्राफ आपके पास स्क्रीन पर इस वक्त आपको शो हो रहा है ये है बेटा लाइन चार्ट। अब लाइन चार्ट में आप देखें कि एक क्वांटिटी के जो ग्रोथ है उसको हमने शो करवाया है ग्रीन से, एक को ऑरेंज से और एक को ब्लू से। अगर आप ब्लू वाले की ग्रोथ देखें तो इन तीनों में सबसे ज्यादा है और ऑरेंज वाले की ग्रोथ शुरू के पीरियड में तो ग्रीन से ज्यादा रही और उसके बाद क्या हो गई, कम हो गई। तो इस तरीके से चार्ट्स जो है वो आपको डाटा को समझने में, तस्वीरी शक्ल में समझने में मदद देते हैं और एक ही नजर में आप फौरन से पहचान लेते हैं कि किसका हिस्सा ज्यादा है, कौन सी क्वांटिटी जीती है और कौन सी क्वांटिटी या कौन सी कैटेगरी जो है वो हार गई है। सवाल नंबर 19 में बेटा आपसे पूछा गया है ग्राफ क्या है। तो ग्राफ भी बसरी टूल्स हैं, तस्वीरों की शक्ल में आपको नुमाइंदगी करवाते हैं डाटा की।
اب ڈیٹا کی نمائندگی کے لیے ہم انہیں استعمال کرتے ہیں، مختلف ڈیٹا پوائنٹس کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتے ہیں، مختلف کوانٹیٹیز کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ گراف میں نارملی ایک انڈیپینڈنٹ کوانٹٹی ہوتی ہے اور دوسری ڈیپینڈنٹ کوانٹٹی ہوتی ہے۔ تو گراف سے بھی فائدہ کیا ہوتا ہے کہ تصویری شکل میں دیکھنے سے فوراً سے آپ کو ایک ہی نظر میں ڈیٹا کا موازنہ ہو جاتا ہے کہ کس کوانٹٹی کا گراف زیادہ بڑا ہے اور کس کوانٹٹی کا گراف چھوٹا ہے۔ سوال نمبر 20 میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ گراف کی اقسام کیا ہے۔ تو گراف کی عام استعمال ہونے والی اقسام میں لائن گراف ہے، بار گراف ہے، سیکٹر پلاٹ ہے، ہسٹوگرام ہے۔ اگر میں آپ کو ان کی تصویری شکل دکھاؤں تو آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا بنسبت صرف سننے کے۔ تو آپ اس کی تصویری شکل دیکھیں بیٹے، آپ کے سامنے اس وقت سکرین پر بار گراف نظر آ رہا ہے آپ کو، جس میں اس نے ڈسکریٹ کیٹیگریز کو فائنانس، R&D، سیلز اور مارکیٹنگ کا کیا بتایا ہوا ہے، سیلز بتائی ہوئی ہے US ڈالر میں۔ تو اس کے بار سے آپ کو پتا چل رہا ہے کہ سیلز ڈپارٹمنٹ جو ہے 620,000 جو ہے اس نے US ڈالر کی سیلز کی ہے۔ سب سے زیادہ سیلز کس کی رہی ہے؟ سیلز کی۔ اور R&D والوں کی 350,000 رہی ہے، وہ سب سے کم۔ اسی طرح لائن گراف میں آپ دیکھیں کہ ٹرینڈ شو کیا جاتا ہے کہ آیا ٹرینڈ میں سیل گرو کر رہی ہیں یا ڈاؤن۔ اگر یہ لائن نیچے کی طرف آ رہی ہوگی ود دا ٹائم، ود دا کوارٹر، یہ Q1 Q2 Q3 Q4 آپ کے سال کے کوارٹر ہے۔ کوارٹر مین 3 مہینوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 مہینے کے 4 کوارٹر ہوتے ہیں آپ کے سال میں، تو سیلز گروتھ دکھائی گئی ہے لائن گراف میں۔ اسی طرح تیسرے گراف میں جو کہ ہسٹوگرام ہے، ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں دیکھیں کہ آپ فریکوینسی ڈسٹریبیوشن کو شو کیا جاتا ہے۔ ایک سائڈ پہ فریکوینسی اور دوسری سائڈ پہ کوانٹیٹیز کو شو کیا جاتا ہے۔ سیکٹر پلاٹ جو ہے وہ پائی گراف کی طرح کا ہی ہوتا ہے، اس کو پائی چارٹ بھی کہتے ہیں، سیکٹر پلاٹ بھی کہتے ہیں۔ 360 ڈگری سرکل کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے شیئر کی بنیاد پر۔ اب اس سے اگر آپ پائی چارٹ کو غور سے دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ سب سے زیادہ سیلز ڈپارٹمنٹ کا شیئر رہا ہے 35%۔ اس طریقے سے بیٹا چارٹس جو ہے وہ آپ کو مدد کرتے ہیں ایک ہی لک میں، ایک نظر میں پہچاننے کی۔ اگلا سوال ہے آپ کے پاس، سوال نمبر 21 کہ ڈیٹا اکٹھا کرنا کیا ہے؟ سوال کے جواب دینا، فیصلہ کرنے یا کسی چیز کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے معلومات اکٹھی کرنے کے عمل کو ڈیٹا اکٹھا کرنا کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں جاننا چاہتا ہوں کہ میری کلاس میں کتنے بچے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میتھ کے پیپر میں پاس ہو جائیں گے، اور میں ان سے سوال کرتا ہوں، ایک کویسچنر انہیں دیتا ہوں کہ جی بیٹا آپ نے ٹک کرنا ہے کہ آپ میتھ کے پیپر میں پاس ہو جائیں گے یا نہیں، یس یا نو۔ تو کیا ہوگا کہ فوراً سے اس کے جواب آنے شروع ہو جائیں گے، ان جواب کو میں ریکارڈ کروں گا۔ تو یہ عمل کہلائے گا ڈیٹا اکٹھا کرنا۔ اب سوال نمبر 22 میں پوچھا گیا کہ ڈیٹا اکٹھے کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا طریقہ بیٹا سروے ہے۔ سروے لوگوں سے سوال پوچھ کے بھی معلومات اکٹھی کی جاتی ہیں۔ سروے کاغذ پہ بھی ہو سکتا ہے، فون پہ بھی معلومات لی جا سکتی ہیں، آن لائن فارم بنا کے بھی معلومات لی جا سکتی ہیں۔ بہت سے طریقے ہیں سروے کرنے کے۔ سوال نمبر 23 میں آپ سے پوچھا گیا کہ سروے ڈیزائن کرنے میں بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ سروے کا کویسچنر سوال نامہ ڈیزائن کریں، واضح اور مخصوص سوال کریں۔ سوال مختصر اور سادہ ہونا چاہیے کہ پڑھنے والے کو فوراً سے سمجھ آ جائے۔ ضروری نہیں ہے کہ جن سے آپ سوال کر رہے ہیں وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی عوام ہو، جیسی بھی ایوریج عوام بھی ہو، بلو ایوریج ہو، ان کو سوال سمجھ آنا چاہیے۔ اتنا مختصر اور سادہ سوال ہونا چاہیے، پھر وہ جواب اچھے سے اچھا دے پائیں گے۔ اور اگر انہیں سوال سمجھ نہیں آئے گا تو وہ کوئی بھی تکا لگا دیں گے، کوئی بھی غلط جواب دے دیں گے اور آپ کا ڈیٹا اچھا جمع نہیں ہوگا۔ سیکنڈ نمبر پہ بیٹا انتخاب اور درجہ بندی استعمال کریں اور شناخت کو خفیہ رکھیں۔ جس نے وہ سوال نامہ فل کیا ہے اس کی شناخت کو خفیہ رکھیں، نہ بتائیں، تاکہ اس کو کوئی کسی قسم کا تھریٹ نہ ہو۔ انتخاب اور درجہ بندی کا مطلب ہے کہ سوالوں کے جو جواب ہیں ان کو آپشن کے طور پر ان کو دیں، تاکہ وہ انہی میں سے چوز کر پائیں، ورنہ وہ اپنی مرضی کا کوئی بھی جواب لکھ دیں گے جو کہ آپ کے لیے بعد میں سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور سروے بھیجنے سے پہلے اس کی جانچ ضرور کریں، نتائج کا تجزیہ کریں کہ جو نتیجہ آئے گا وہ کس طریقے سے میں نے اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے۔ سوال نمبر 24 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا کہ سٹوریج اور پروسیسنگ کے لحاظ سے ڈیٹا کی اقسام کیا ہے؟ اب سٹوریج اور پروسیسنگ کا مطلب ہے کہ ہم کمپیوٹر میں ڈیٹا سٹور کر رہے ہیں، اس کی بنیاد پہ ڈیٹا کس طرح تقسیم کیا جاتا ہے اقسام میں۔ ایک ہوتا ہے بیٹا اسٹرکچر ڈیٹا اور ایک ہوتا ہے انسٹرکچر ڈیٹا۔ سوال نمبر 25 میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ اسٹرکچر ڈیٹا کیا ہے؟ تو اسٹرکچر ڈیٹا کا مطلب ہے بیٹا منظم ڈیٹا، فارمیٹ شدہ ڈیٹا جسے آپ نے ترتیب لگائے ہے،
जिसे आपने एक खास फॉर्मेट में, खास शक्ल में स्टोर किया है, जिसमें से डाटा ढूंढना आसान होता है, डाटा तलाश करना आसान है, इसका तज्जिया करना आसान है, इस डाटा की तशरीह करना आसान है। जब आप डाटा को तरतीब से रखते हैं, एक खास फॉर्मेट में मुनज़्ज़म अंदाज में स्टोर करते हैं, तो इस डाटा को स्ट्रक्चर्ड डाटा कहते हैं। सवाल नंबर 26 में आपसे पूछा गया है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा क्या है। तो अनस्ट्रक्चर्ड डाटा एक फ्री फॉर्म है, यह किसी मखसूस फॉर्मेट में नहीं आता, रा फॉर्म में पड़ा हुआ है, खाम फॉर्म में पड़ा हुआ है, इसमें से डाटा ढूंढना मुश्किल है, इस डाटा को फॉर्मेट करना मुश्किल है, इस डाटा को आसानी से तलाश करना मुश्किल है। जिस तरीके से आपके घर में अगर आपकी सामान है, किताबें हैं, कॉपियां हैं और आपने फेंकी हुई है, कोई तरतीब नहीं लगाई हुई, तो ये अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म कहलाएगी। और अगर आपने उन्हीं कॉपी किताबों को तरतीब से रखा हुआ है कि पहले इंग्लिश, फिर उर्दू, फिर इस्लामियात, फिर मुताला, फिर साइंस सब्जेक्ट, और इसी तरीके से कॉपियां अलग, किताबें अलग, रफ कॉपी अलग, कैलकुलेटर अलग, ज्योमेट्री अलग, तो फिर ये क्या कहलाएगा? आपका अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कहलाएगा। सवाल नंबर 27 में बेटा पूछा गया डाटा विजुअलाइजेशन क्या है। तो डाटा विजुअलाइजेशन का मतलब है कि तस्वीरी शक्ल में डाटा को समझना। डाटा विजुअलाइजेशन नंबरों और मालूमात को तस्वीर में बदलने का अमल है। जिस तरीके से मैंने अभी आपको ग्राफ दिखाए, अभी आपको चार्ट्स दिखाए, ये ग्राफ और चार्ट्स जो है बेसिकली डाटा विजुअलाइजेशन कहलाते हैं। ये तस्वीरें हमारे लिए समझना आसान बना देती हैं कि डाटा हमें क्या बताना चाह रहा है। एक ही नजर में हम पहचान लेते हैं कि डाटा की जो क्वांटिटी है वो किसकी ज्यादा है और किसकी कम है। अब डाटा विजुअलाइजेशन के टूल्स कौन कौन से हैं, सवाल नंबर 28 में पूछा गया है आपसे। सबसे पहला टूल बेटा लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ये एक स्प्रेडशीट टूल है जो मुख्तलिफ चार्ट्स और ग्राफ बना के आपको दे सकता है। आपको अपना डाटा फिल करना है पहले टेबल की फॉर्म में, और उसके बाद उसको सिलेक्ट करके उससे ग्राफ बना सकते हैं हम। दूसरा टूल है बेटा गूगल शीट्स। एक्सेल की तरह ये भी आपको ऑनलाइन डाटा विजुअलाइजेशन बनाने और उसको शेयर करने की सहूलत देता है। और तीसरा टूल यहां पर लिखा गया है टैब्लो। एक ताकतवर टूल है जो खास तौर पर तफसीली और इंटरएक्टिव विजुअलाइजेशन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और टूल लिखा गया है माइक्रोसॉफ्ट वालों का पावर बीआई। पावर बीआई सार्फिन को डाटा को समझने और आसान अंदाज में पेश करने के लिए चार्ट्स भी बनाने की इजाजत देता है, ग्राफ भी, नक्शे भी और दीगर विजुअलाइजेशन बनाने की सहूलत देता है। अब ये जुबानी बात है, आपको कैसे पता चले कि जो सर कह रहे हैं कि ये विजुअलाइजेशन टूल काम करते हैं, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल जनरेट किया बेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इसमें स्प्रेडशीट में हम डाटा लिखेंगे और उस डाटा से आपको कुछ चार्ट्स और ग्राफ बना के दिखाएंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये क्या बात हो रही है। अब अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें बेटा इस वक्त, तो मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें हमारे बच्चों के ग्रुप्स हैं। मैंने 10 ग्रुप्स बनाए थे क्लास में, ग्रुप 1, ग्रुप 2, 3 से लेकर 10 तक, और उनके जो नंबर आए हैं टेस्ट में वो नंबर सामने उनके लिखे हुए हैं, 85, 67, 45, 56, 93 से लेकर 70 तक। अब डिफरेंट नंबर्स हैं, अगर मैं इनको चार्ट की मदद से देखना चाहता हूं कि कौन सा ग्रुप जीता है और कौन सा ग्रुप सबसे एंड में रहा है, मैं इस डाटा को पहले इस तरीके से सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद ये जो सिंबल आया क्विक एनालिसिस का, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पर चार्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। चार्ट्स में मैंने उसे कहा कि जी मुझे चाहिए चार्ट किस किस्म का, क्लस्टर्ड चार्ट चाहिए। अब क्लस्टर्ड चार्ट मैंने जब चूज किया तो उसने 1 मिनट में ही इनका क्या बना दिया कि एक हॉरिजॉन्टल बार चार्ट मेरे पास आ गया। इस हॉरिजॉन्टल बार चार्ट में सबसे बड़ी बार किसकी है बेटा? ग्रुप नंबर 5 की। और ग्रुप नंबर 5 पे अगर मैं क्लिक करूं, अपने माउस को लेके जाऊं, तो लिखा हुआ आ रहा है वैल्यू 93। इसका मतलब है सबसे ज्यादा नंबर ग्रुप नंबर 5 के आए हैं। इसी तरीके से सबसे छोटी बार आपको किसकी नजर आ रही है? ग्रुप नंबर 8 की। और ग्रुप नंबर 8 के कितने नंबर आए हैं? 20 नंबर। तो 1 मिनट में आपको क्लियर हो गया इस चार्ट से कि किस ग्रुप के ज्यादा नंबर है और किसके कम है। मैं इसको क्लिक करके बेटा डिलीट करता हूं ताकि आपको किसी और किस्म का चार्ट बनाकर दिखा सकूं। तो इसको डिलीट करने के लिए बेटा मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट की मैंने प्रेस की तो ये चार्ट मेरा डिलीट हो गया। अब मैं आपको इसी डाटा को सिलेक्ट करने के बाद किसी और किस्म का चार्ट बना के दिखाता हूं। जैसे एक चार्ट होता है बेटा हमारे पास पाई चार्ट, ठीक है। तो हम इसमें पाई चार्ट को ओपन करते हैं और ढूंढने की कोशिश करते हैं कि पाई चार्ट कहां पर मौजूद है। इस चार्ट्स की कैटेगरी में आपके पास ऑल चार्ट्स पे क्लिक करें, लेफ्ट साइड पे आ रहा है पाई।
अगर मैं इस पे पाई चार्ट पे क्लिक करूं और ओके करूं तो आप देखें कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त कौन सा चार्ट बन गया है, इसी डाटा का पाई चार्ट, और उसने बता दिया है कि किस ग्रुप को किस कलर से वो शो कर रहा है। तमाम ग्रुप्स के कलर भी बताए गए हैं। अब सबसे बड़ा कलर किसका आना चाहिए आपके पास, ग्रुप नंबर 5 का, और ग्रुप नंबर 5 का कलर क्या आ रहा है आपके पास, ब्लू कलर आ रहा है। तो आप ये देखें कि ब्लू कलर का जो शेयर है वो सबसे ज्यादा है, 93 वैल्यू है। सबसे कम वैल्यू किसकी आनी चाहिए आपके पास, ग्रुप नंबर 8 की। अब ग्रुप नंबर 8 का अगर हम कलर देखें तो ब्राउन है, और यहां पर आगे आप ब्राउन पे क्लिक करें तो ब्राउन की वैल्यू क्या आ रही है बेटा आपके पास, 20 आ रही है, 3% सिर्फ उसकी वेटेज है। इस तरीके से आप इस डाटा पे क्लिक करके किसी भी किस्म के ग्राफ को बना सकते हैं। अगर एक और आपको एग्जांपल करवाना चाहूं, मैंने डाटा सेलेक्ट किया और इसी तरीके से दोबारा इस पे क्लिक किया और चार्ट्स पे क्लिक किया, चार्ट्स में मैं मोर में गया। अब आप ऑल चार्ट्स पे देखें तो लेफ्ट साइड पे कितनी ज्यादा यहां पर आपके पास मौजूद है कैटेगरीज। अगर आप लाइन चार्ट को देखना चाहते हैं तो लाइन चार्ट की मदद से आप ओके पे क्लिक करें तो आपके पास इसी का क्या बन जाएगा बेटा, लाइन चार्ट बन जाएगा। अब लाइन चार्ट में देखें ग्रुप 5 के ऊपर लाइन जो है वो सबसे ऊपर है, तो इसकी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, और ग्रुप 8 पे लाइन सबसे नीचे आ गई तो इसका मतलब ग्रुप 8 की वैल्यू सबसे कम है। इस तरीके से आप किसी भी ग्रुप की जो है चार्ट्स बना सकते हैं डाटा का। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की मैंने आपको एग्जांपल समझाई है, इसी तरह गूगल शीट्स में बनता है, टैब्लो में, माइक्रोसॉफ्ट बीआई में आप इसी तरह बना सकते हैं। सवाल नंबर 29 में बेटा आपसे पूछा गया है कि डाटा की प्री प्रोसेसिंग क्या होती है। प्री का मतलब होता है बेटा पहले, प्रोसेसिंग का मतलब होता है डाटा के ऊपर कोई फार्मूला लगाना। तो डाटा प्री प्रोसेसिंग डाटा के साथ काम करने का पहला और सबसे अहम मरहला है। इसमें डाटा को तज्जिए के लिए तैयार करने के लिए मराहिल से गुजरना पड़ता है। डाटा को हम साफ करते हैं, डाटा को मुनज़्ज़म करते हैं, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में टेबल की फॉर्म में मुनज़्ज़म करते हैं, इसको डाटा प्री प्रोसेसिंग कहते हैं। डाटा को साफ करने से मुराद यह है कि बेटा डाटा में जो गलतियां मौजूद हैं, डाटा में जो एरर्स मौजूद हैं, डाटा की जहां मिसिंग वैल्यूज हैं, उनको खत्म किया जाता है। सवाल नंबर 30 में आपसे पूछा गया है डाटा प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स कौन कौन सी है। तो डाटा के मेयार का जायजा लेना, सबसे पहले डाटा इस्तेमाल करने से पहले हमें उसकी क्वालिटी चेक करना होती है ताकि हम ये पता चला सकें कि डाटा दुरुस्त है, मुकम्मल है, काबिल एतमाद है या नहीं। अगर काबिल एतमाद है तो फिर डाटा को इस्तेमाल करेंगे। दूसरी चीज एरर, आउटलायर और तस्सुबात की निशानदेही करना। मैं तीनों चीजों अलग अलग आपको समझाता हूं बेटा। एरर डाटा में मौजूद गलतियों को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके डाटा में आपने जो वेट्स मेजर किए वो पाउंड्स की जगह जो है वो केजीज में मेजर कर लिए, जबकि आपने पाउंड्स में करने थे। अच्छा, पॉइंट्स में डाटा लिख दिया, आप चाहते ये थे कि होल नंबर डाटा आए, अशारिया ना आए, तो ये एरर कहलाएंगे। आउटलायर्स गैर मामूली या इंतहाई अकदार को कहते हैं जो बाकी डाटा के पैटर्न में नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल आपने बच्चों के नंबर का डाटा लिया था, अब कम से कम नंबर 0 और ज्यादा से ज्यादा नंबर 100 थे, लेकिन किसी बच्चे ने 125 नंबर लिख दिए, किसी ने 250 लिख दिए, तो ये आउटलायर कहलाएगा क्योंकि ये गैर मामूली वैल्यू है। ये तो आपके बाकी डाटा के साथ शेयर ही नहीं की जा सकती, कंपेयर ही नहीं की जा सकती। और तीसरी चीज उसने लिखी है तासुबात। तासुबात वो बिगाड़ हैं जो डाटा की दुरुस्तगी पर असरअंदाज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके स्कूल में आया और मुझे स्कूल में तमाम बच्चों से कुछ सवाल नामे पूछने थे। अब स्कूल में बच्चे जो है वो मेल बच्चे भी थे और फीमेल बच्चे भी, और मुझे ये पूछना था कि आपको कौन से खेल पसंद है, और मैंने तमाम के तमाम सवाल नामे सिर्फ लड़कों से फिल करवा लिए, मेल स्टूडेंट से फिल करवा लिए। अब जब मैंने सिर्फ लड़कों से फिल करवाए तो मेरे पास डाटा सिर्फ और सिर्फ लड़कों की पसंदीदगी और नापसंदीदगी का आया, लड़कियों का नहीं आया। तो ये वो तासुब डाटा कहलाएगा, तासुबात से भरपूर डाटा कहलाएगा। तो ये डाटा अच्छा डाटा नहीं कहलाएगा और मेरी रिसर्च भी अच्छी नहीं हो पाएगी इसकी बुनियाद पर। सवाल नंबर 31 में बेटा पूछा गया है कि डाटा की वैलिडेशन क्या है। अब इसमें डाटा की कामलियत, डाटा की दुरुस्तगी को चेक करना आ जाता है कि डाटा कितना अच्छा है, डाटा में कोई गलती तो नहीं है, डाटा गायब तो नहीं है। डाटा का दुरुस्त होना जो है डाटा की वैलिडेशन का निशानी होती है। डाटा कामिल होने का मतलब यह है कि कोई डाटा उसके अंदर से मिसिंग ना हो, कोई डाटा गायब ना हो, तो फिर हम डाटा को कामिल डाटा कहते हैं। सवाल नंबर 32 में बेटा पूछा गया है डाटा क्लीनिंग का अमल क्या है। डाटा क्लीनिंग का मतलब है कि डाटा को गलतियों से पाक करना।
ڈیٹا کی غلطیاں دور کرنا، غائب ڈیٹا کو سنبھالنا، آؤٹ لائر سے نمٹنا، تعصبات والے ڈیٹا کو ختم کرنا، ڈیٹا کی غلطیوں کو حذف کرنا، یہ ڈیٹا کی کلیننگ کہلاتا ہے۔ جب آپ ان مسائل سے اپنے ڈیٹا کو پاک کریں گے تو آپ کا ڈیٹا کلین ڈیٹا کہلائے گا، آپ کا ڈیٹا کامل ڈیٹا کہلائے گا، اچھا ڈیٹا کہلائے گا، اور اس کے جو ریسرچ کے اثرات ہوں گے، جو ریزلٹ ہوں گے، وہ بھی اچھے آئیں گے۔ سوال نمبر 33 میں پوچھا گیا بیٹا ڈیٹا کے تجزیہ کی تکنیک کیا ہے؟ ڈیٹا کے تجزیے میں ڈیٹا کا جائزہ لینا شامل ہوتا ہے تاکہ ہم مفید معلومات دریافت کی جا سکیں، نتائج اخذ کیے جا سکیں، ڈیٹا میں سے فیصلہ سازی میں مدد مل سکے۔ ڈیٹا تجزیہ کی دو اہم اقسام ہیں، مقداری اور معیاری۔ میں پہلے آپ کو ڈیٹا کے تجزیہ کی تکنیک بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں فار ایگزامپل ملتان بورڈ میں آپ نے 9ویں کا امتحان دیا بورڈ کا۔ اب جب ریزلٹ آیا ملتان بورڈ میں تو انہوں نے چیک کیا کہ 60% سے زیادہ بچے جو ہے میتھمیٹکس میں فیل ہیں۔ وہ تمام سکولوں کو ایک مراسلہ جاری کرتے ہیں کہ آپ میتھمیٹکس کے 2 لیکچر لگائیں، روزانہ کی بنیاد پر بچوں کو 2 لیکچر میں میتھ پڑھایا جائے۔ اچھا، جن سکولوں میں زیادہ بچے فیل ہیں ان سکولوں کو مراسلہ جاری کر دیا جائے کہ ان سکولوں میں میتھمیٹکس کے 2 لیکچر ہوا کریں گے روزانہ۔ یہ ہے بیٹا ڈیٹا کا تجزیہ کرنا، اور تجزیہ کی بنیاد پر کیا لینا؟ فیصلہ سازی کرنا، نتائج اخذ کرنا۔ اب ڈیٹا کا جو تجزیہ ہے اس کی 2 اہم اقسام ہیں، مقداری تجزیہ اور معیاری تجزیہ۔ مقداری تجزیہ نمبروں کی بنیاد پر ہوتا ہے، قابل پیمائش ڈیٹا سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ ہمیں عددی ڈیٹا میں پیٹرن، اس کے رجحانات اور تعلقات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بورڈ کے نمبروں کی مثال دی تو یہ مقداری تجزیہ تھا، نمبروں کی بنیاد پر ہم نے کیا۔ اس کے برعکس ایک تجزیہ ہوتا ہے بیٹا معیاری تجزیہ۔ معیاری تجزیہ غیر عددی ڈیٹا کی بنیاد پر ہوتا ہے، متن کی بنیاد پر، ڈسکرپشن کی بنیاد پر، لکھے ہوئے مواد کی بنیاد پر، تصاویر کی بنیاد پر، آوازوں کی بنیاد پر۔ تو اس میں معنی اور تصور کو سمجھا جا سکتا ہے، تجربات کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن اس میں نمبر نہیں ہوتے، اس میں عددی جو آپ کا تقابلہ ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتا۔ سوال نمبر 36 میں آپ سے پوچھا گیا بیٹا کلاؤڈ سٹوریج اور ڈیٹا بیک اپ کیا چیز ہے؟ اب سب سے پہلے آپ کلاؤڈ سٹوریج کا کانسیپٹ سمجھیں کہ کلاؤڈ سٹوریج کا کیا مطلب ہے۔ سٹوریج کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا ڈیٹا کہیں پر سٹور کرنا ہے تو دیٹ از کالڈ ڈیٹا سٹوریج، اور کلاؤڈ سٹوریج کا مطلب ہے کہ وہ جگہ جہاں پر آپ نے ڈیٹا سٹور کیا ہے، وہ ہارڈ ڈسک، وہ موبائل، وہ کمپیوٹر جہاں پر آپ نے ڈیٹا سٹور کیا ہے وہ آپ کا اپنا نہیں ہے، وہ کسی دور دراز جگہ پر موجود ہے، کسی اور کمپنی کا ہے۔ آپ نے ان سے پیسے دے کر اور ماہانہ کرایہ دے کر آپ نے وہ جگہ پرچیز کیا، آپ نے وہ ہارڈ ڈسک پرچیز کی ہے، اور آپ انٹرنیٹ کا استعمال کر کے اس کو اپنے ڈیٹا کو وہاں پر سٹور کرتے ہیں، تو یہ ایسی سٹوریج کو کلاؤڈ سٹوریج کہتے ہیں۔ اور ڈیٹا بیک اپ کیا ہوتا ہے بیٹا؟ اپنے ڈیٹا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر، فالتو جگہ پر سٹور کرنا، سیو کرنا، ڈیٹا کا بیک اپ کہلاتا ہے۔ فار ایگزامپل میرے کمپیوٹر میں ڈیٹا ہے، میں اس کو اپنی USB ڈرائیو میں بھی سیو کر لیتا ہوں، تو وہ میں نے ڈیٹا کا بیک اپ لے لیا۔ تو وہ جواب میں لکھتا ہے کہ آج کے دور میں مل کر کام کرنا اور آن لائن معلومات کا تبادلہ کرنا ضروری ہے۔ تو معاون ٹولز جو ہیں جیسے کہ کلاؤڈ سٹوریج یہ ممکن بناتے ہیں جس سے لوگ ایک ساتھ کام کر سکتے ہیں، فائلیں شیئر کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی اپنی کام تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا ڈیٹا کلاؤڈ سٹوریج پہ پڑا ہوگا تو وہاں سے بڑا آسانی آپ کے دوسرے لوگ بھی اٹھا سکیں گے ڈیٹا کو اوور دا انٹرنیٹ اور استعمال کر سکیں گے۔ پھر سوال نمبر 37 میں آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ڈیٹا مینجمنٹ کے لیے کلاؤڈ سٹوریج کیا ہے؟ ڈیٹا کو منظم کرنے کے لیے کلاؤڈ سٹوریج کا استعمال ہماری معلومات کو محفوظ کرنے، اس کی رسائی حاصل کرنے، اس کو شیئر کرنے کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے۔ آج کل مختلف لوگ گوگل ڈرائیو کا استعمال کرتے ہیں، Amazon S3 کا استعمال کرتے ہیں، یہ کلاؤڈ سٹوریج کی مثالیں ہیں۔ تو اس کے ذریعے ہم اپنی فائلیں انٹرنیٹ پر محفوظ کر سکتے ہیں تاکہ کسی بھی ڈیوائس سے ان تک رسائی حاصل کی جا سکے انٹرنیٹ کا استعمال کر کے۔ سوال نمبر 38 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے ریموٹ ایکسیس کیا ہے؟ ایکسیس کہتے ہیں بیٹا رسائی کو، اور ریموٹ کہتے ہیں دور دراز مقام کو۔ تو اگر آپ کسی دور دراز مقام سے اپنے کمپیوٹر کو، نیٹ ورک سے جڑے ہوئے کسی ڈیوائس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کی رسائی حاصل کر رہے ہیں، تو اس کو ریموٹ ایکسیس کہتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل میں اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے کمپیوٹر کے، اپنے جو آفس کا کمپیوٹر ہے اس کا استعمال کروں تو یہ ریموٹ ایکسیس کہلائے گا۔ ریموٹ ایکسیس سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی دور دراز مقام سے کمپیوٹر یا نیٹ ورک سے جڑ کر اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ فائلوں پہ کام کر سکتے ہیں، سافٹ ویئر استعمال کر سکتے ہیں، ایسے وسائل تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کے قریب موجود نہیں تھے،
दूर मौजूद थे फिर भी आपने इंटरनेट का इस्तेमाल करके रसाई हासिल कर ली, तो इसको रिमोट एक्सेस कहते हैं। सवाल नंबर 39 में बेटा आपसे पूछा गया है डेटा बैकअप क्या है। तो डेटा बैकअप हमें अहम डेटा या फाइलों की कॉपी बनाना का अमल है जो असल से अलग महफूज की जाती हैं ताकि हमारा डेटा जाया ना हो, और अगर कभी डेटा जाया हो तो इस बैकअप से हम उसको रिकवर करते हैं। अब आप देखें, मैंने आपको मिसाल दी कि आप मेरे लैपटॉप में जो डेटा मौजूद है, अगर मैं इसका बैकअप लेना चाहता हूं और मैं अपनी यूएसबी डिवाइस में इसको स्टोर करता हूं तो ये डेटा का बैकअप कहलाएगा। सवाल नंबर 40 में बेटा पूछा गया है इश्तराकी टूल्स के फवाइद क्या है। इश्तराकी टूल से मुराद क्या है बेटा कि आपके ऐसे टूल जिसमें डिफरेंट लोग, मुख्तलिफ लोग मिलकर काम कर सकें। एक तो इससे पैदावारी सलाहियत बेहतर होती है, आपके वक्त की बचत होती है, हर कोई अपनी बेहतरीन कारकर्दगी पेश कर सकता है। अब एक दस्तावेज जिस पे आपने काम किया, फिर आप लेकर जाते, दूसरे को देते, तीसरे को देते, चौथे को, वो उस पे काम करता। अब आपका जो इश्तराकी टूल है वहां पर सब मिलकर एट अ टाइम काम कर रहे हैं, एक ही वक्त में काम कर रहे हैं, तो इससे वक्त की भी बचत होगी, कारकर्दगी भी बेहतरीन होगी, पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी। दूसरी चीज है बेटा वर्जन कंट्रोल। अब वर्जन कंट्रोल का मतलब यह है कि आपका काम जाया नहीं हुआ। आपने दस्तावेज में कोई नई तब्दीली की, थोड़ी देर बाद आपके मैनेजर को पता चला आपने जो तब्दीली की है वो गलत है, आप उसको वापस रिवर्ट करना चाहते हैं, पिछला वर्जन भी मौजूद है, पिछली फाइल भी मौजूद है जिसमें आपने तब्दीली की, तो आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपकी फाइल रिवर्ट हो जाएगी, वापस आ जाएगी तब्दीली से। तो इसको बेटा वर्जन कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। सवाल नंबर 41 में आपसे पूछा गया है डेटा साइंस क्या है। तो डेटा साइंस आप यूं समझ लें कि एक जासूस की तरह काम करती है, जैसा कि आप जराइम हल करने की बजाय डेटा का इस्तेमाल करते हुए मसाइल हल करते हैं। तो डेटा साइंस क्या है कि डेटा की बुनियाद पर समझना कि लोगों को क्या चीज पसंद आ रही है, कौन सा लेक्चर पसंद आ रहा है, कौन से जूते पसंद आ रहे हैं, कौन से कपड़े पसंद आ रहे हैं, लोग क्या चीज खरीदना चाह रहे हैं, लोग क्या चीज पहनना चाह रहे हैं, लोग किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। अब आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, आप अपनी फीड में देखते हैं जिन चीजों को आप लाइक करते हैं, जिन चीजों को आप रोजाना देखते हैं, उसी से मुताल्लिका डेटा वो शो कराते हैं। ये डेटा साइंस की बुनियाद पर है, ये आपके पैटर्न को रीड आउट करता है, समझता है कि आप क्या देखना चाहते हैं। सवाल नंबर 42 में आपसे पूछा गया है डेटा साइंस को समझना क्यों जरूरी है। तो डेटा साइंस के बारे में जानना इसलिए अहम है क्योंकि ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में बेहतर फैसले करने में मदद देता है। डेटा की बुनियाद पर वो आपसे डिसाइड करवाता है कि आप क्या पसंद करते हैं और क्या पसंद नहीं करते। सवाल नंबर 43 में पूछा गया बेटा कि डेटा साइंस की बैनुल अलूमी नवैयत क्या है। बैनुल अलूमी से क्या मतलब है कि ये मुख्तलिफ किस्म के आपके सब्जेक्ट्स में इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर साइंस में इस्तेमाल होता है। तो कंप्यूटर साइंस में ये डाटा को संभालने और मुनज़्ज़म करने के लिए, रियाजी और शुमारियात में ये डाटा को तज्जिया करने के लिए, पैटर्न तलाश करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। कारोबारी इल्म में ये हकीकी जिंदगी के मसाइल पर लागू करने, दुरुस्त फैसले करने के लिए कि कौन सी प्रोडक्ट को, कौन सी चीज को मेरा जो कस्टमर है वो ज्यादा लाइक कर रहा है, कौन सी प्रोडक्ट को मेरा कस्टमर लाइक नहीं कर रहा है। तो कारोबारी इल्म में भी ये फायदा देती है। डेटा साइंस में औजार कौन से इस्तेमाल होते हैं, टूल्स कौन से इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले बेटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मैंने आपको उससे ग्राफ बना के दिखाए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक वसी पैमाने पर इस्तेमाल होने वाला स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डाटा को मुनज़्ज़म करने के लिए, उसका तज्जिया करने में हमारी मदद करता है, ग्राफ बनाने में मदद करता है। फिर आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है डेटा साइंस में डाटा का तज्जिया करने, डाटा मॉडल बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। मशहूर प्रोग्रामिंग जबान है, आज के दौर की आसान तरीन जबान है। फिर आपके पास एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आर नाम की। आर भी एक प्रोग्रामिंग जबान है जो शुमारियाती तज्जिया और डाटा की बसरी नुमाइंदगी के लिए तैयार की गई है। इसके अलावा है बेटा एसक्यूएल। एसक्यूएल से बनता है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। क्यूरी कहते हैं सवाल करने को। जब आप डेटाबेस में अपने डाटा को मुनज़्ज़म करते हैं तो उस डाटा को तलाश करने के लिए, उस डाटा में तब्दीली करने के लिए, डेटाबेस में डाटा को ऐड करना, रिमूव करना, डाटा को डिलीट करना, तब्दील करना, मॉडिफाई करना, इसके लिए जो जुबान इस्तेमाल की जाती है वो है स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल आपको मखसूस मालूमात को तेजी से निकालने की इजाजत देती है। यहां तक बेटा वो तमाम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करने की कोशिश की जो आपके चैप्टर में मौजूद थे। अब हम आपको मशकी मुख्तसर सवालात का जवाब देते हैं। सवाल नंबर 1 में मशक में आपसे पूछा गया है मेयारी डाटा और मिकदारी डाटा में दो फर्क लिखें।
تو آپ لکھیں گے معیاری ڈیٹا کسی چیز کی مقدار کی بجائے اس کی خصوصیات کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہونے والے لیبلز یا سورسز کا حوالہ دیتا ہے. اس کے برعکس جو آپ کا مقداری ڈیٹا ہے وہ نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے جو کسی چیز کی مقدار کی پیمائش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ ڈیٹا اقسام، حساب کتاب اور شماریاتی تجزیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ان میں سے بہتر ڈیٹا کون سا ہوتا ہے بیٹا؟ مقداری ڈیٹا ہمیشہ معیاری ڈیٹا سے بہتر ہوتا ہے کیونکہ وہ نمبر کی فارم میں آپ کو ڈیٹا دیتا ہے. نمبر کی فارم میں ڈیٹا کا موازنہ کرنا، ڈیٹا کا تجزیہ کرنا، ڈیٹا کی تشریح کرنا آسان ہوتی ہے. سوال نمبر 2 میں پوچھا گیا ہے کہ اسکول کی نئی پالیسی کے بارے میں لوگوں کے بڑے گروپ سے رائے لینے کے لیے آپ کون سا طریقہ استعمال کریں گے؟ تو رائے لینے کا طریقہ میں نے آپ کو چیپٹر میں پڑھایا کہ سروے کا طریقہ استعمال کریں گے آپ. اب سروے لوگوں سے سوالات پوچھ کر ان سے معلومات اکٹھی کرنے کا طریقہ ہے. آپ کاغذ پہ لکھ کر سوال کے جواب لے سکتے ہیں، فون پر لے سکتے ہیں، آن لائن بھی لے سکتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے بیٹا آپ کی کلاس میں طلبہ کی تعداد کس قسم کا ڈیٹا ہے؟ تو آپ کی کلاس میں موجود طلبہ کی تعداد مقداری ڈیٹا ہے. کیوں؟ کہ اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے، انہیں گنا جا سکتا ہے، انہیں مقدار کی شکل میں ظاہر کیا جاتا ہے، تو لہذا یہ مقداری ڈیٹا کہلائے گا. سوال نمبر 4 میں آپ سے پوچھا گیا ہے تجزیہ کرنے سے پہلے ڈیٹا ٹیبل یا چارٹ میں ترتیب دینا کیوں ضروری ہے؟ اب جب آپ نے ڈیٹا کو تجزیہ کرنا ہے تو ڈیٹا کو سمجھنا پہلے ضروری ہے. تو ٹیبل یا چارٹ میں ترتیب دے کر آپ جلدی سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیٹا کیا بتانا چاہ رہا ہے. ڈیٹا کی وضاحت کرنا آسان ہوتا چلا جائے گا. ڈیٹا کو جب واضح طور پر پیش کیا جائے گا تو اس کو سمجھنا اور اس کی تشریح کرنا آسان ہو جائے گا. سوال نمبر 5 میں بیٹا پوچھا گیا ہے وضاحت کریں کہ ڈیٹا ویژولائزیشن کیوں اہم ہے؟ تو ڈیٹا ویژولائزیشن جو ہے نمبروں اور معلومات کو تصویری شکل میں پیش کرتا ہے. یہ تصویریں ہمارے لیے سمجھنا اور بھی زیادہ آسان ہے. ڈیٹا ہمیں کیا بتا رہا ہے ہم ایک ہی نظر میں سمجھ جاتے ہیں. میں نے آپ کو اس کی مثالیں بھی دے کے دکھائی ہیں. دیکھیں ڈیٹا ویژولائزیشن کے میں نے آپ کو ٹولز دکھائے تھے اس طریقے سے، بار چارٹ، لائن گراف، ہسٹوگرام اور سیکٹر پلاٹ. ان کی مدد سے ہم 1 منٹ میں سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا ڈیٹا کیا بتانا چاہتا ہے. سوال نمبر 6 میں آپ سے پوچھا گیا ہے ہم لائن گراف کس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ تو یہ ایک ایسا گراف ہے جو ڈیٹا کو گرافیکل فارمیٹ میں ظاہر کرتا ہے جس سے خام ڈیٹا کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. تو ایک لائن جا رہی ہوتی ہے، اس لائن میں اب آپ یہاں پر دیکھیں جہاں پر میں آپ کے ماؤس سے کلک کر رہا ہوں رائٹ سائڈ پہ کارنر میں لائن گراف بنا ہوا ہے. تو اس لائن کی بڑھوتی اور اس لائن کی تنزلی آپ کو بتائے گی ٹرینڈ، پیٹرن بتائے گی کہ آپ کا ڈیٹا بڑھ رہا ہے یا آپ کا ڈیٹا کم ہو رہا ہے. ابھی جو آپ کی سکرین پر رائٹ سائڈ پہ اوپر دکھایا گیا لائن گراف ہے اس میں آپ کا ڈیٹا بڑھ رہا ہے، اوور دا کوارٹر آپ کے پروفٹ جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. تو اس طریقے سے لائن گراف جو ہے تصویری شکل میں ہمیں فائدہ دیتا ہے. سوال نمبر 7 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا کہ مائکروسافٹ پاور بی آئی ڈیٹا ویژولائزیشن میں کس طرح مدد کرتا ہے؟ تو پاور بی آئی جو ہے ایک ٹول ہے جو صارفین کو ڈیٹا کو سمجھنے، آسان انداز میں پیش کرنے کے لیے چارٹس بنانے کی مدد دیتا ہے، گراف بنانے کی اجازت دیتا ہے، نقشے کی فارم میں ڈیٹا شو کرانے کی اجازت دیتا ہے اور بھی مختلف ویژولائزیشن بنانے کی سہولت دیتا ہے. سوال نمبر 8 میں بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے ہم ڈیٹا سائنس میں پائتھن کو کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تو پائتھن کا استعمال کرتے ہیں ہم ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کے لیے اور ڈیٹا ماڈلز بنانے کے لیے. اور سوال نمبر 9 میں آپ سے پوچھا گیا کہ ایس کیو ایل کیا ہے؟ تو ایس کیو ایل سے بنتا ہے بیٹا اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج. یہ ڈیٹا بیس کو منظم اور ڈیٹا تلاش کرنے کے لیے استعمال کی جاتا ہے. ڈیٹا ایڈ کرنا ہے اپنے ڈیٹا بیس میں، ڈیٹا کو ڈیلیٹ کرنا ہے، ڈیٹا کو تبدیل کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو جس زبان کو سیکھنا پڑتا ہے وہ ہے بیٹا اسٹرکچرڈ کیوری لینگویج. اس کے بعد اس ویڈیو کا بیٹا تیسرا حصہ کہ آپ کے چیپٹر میں دیے گئی جو معروضی ہے کثیر الانتخابی سوالات ہیں ہم ان کو حل کریں گے. نمبر 1 پہ آپ سے پوچھا گیا ہے ڈیٹا کیا ہے؟ تو آپشن نمبر بی آپ چوز کریں گے چیزوں کے بارے میں جمع کردہ خام حقائق کو ڈیٹا کہتے ہیں. نمبر 2 پہ بیٹا آپ سے پوچھا گیا درج ذیل میں سے کون سی معیاری ڈیٹا کی مثال ہے؟ اب دیکھیں معیاری ڈیٹا جو ہے لیبلز کی فارم میں ہوتا ہے، تحریر کی فارم میں ہوتا ہے. آپشن نمبر سی پہ دیا گیا پسندیدہ آئس کریم کے ذائقے، جیسے کلفہ ہو گیا، پستہ ہو گیا، یہ ہو گیا. اب یہ آئس کریم کے ذائقے جو ہے بیٹا معیاری ڈیٹا کی مثال ہے. اس کے علاوہ جو تینوں آپشن باقی دیے ہوئے ہیں وہ نمبر کی فارم میں. نمبر 3 پہ آپ سے پوچھا گیا آپ ڈیٹا کو کس طرح منظم کر سکتے ہیں تاکہ تجزیہ کرنا آسان ہو جائے؟ آپشن نمبر بی پہ اس کا جواب ہے کہ اسے لمبے پیراگراف میں لکھ کر اس کے ٹیبل بنائیں، اس کا چارٹ بنائیں، اس کا گراف بنائیں. جب آپ ٹیبل، چارٹ یا گراف بنانے کی شکل میں ڈیٹا کو منظم کریں گے
تو اس کا تجزیہ کرنا آسان ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ کو مائکروسافٹ ایکسل میں چارٹ بنا کے دکھایا تھا اور اس چارٹ کی مدد سے آپ فوراً سے ڈیٹا کو سمجھ جاتے ہیں. نمبر 4 پہ بیٹا پوچھا گیا ڈیٹا اکٹھا کرنے کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے. تو سوال کا جواب دینے یا فیصلہ کرنے کے لیے معلومات اکٹھا کرتے ہیں ہم. تو یہ بنیادی مقصد ہے ڈیٹا اکٹھا کرنے کا. جب ہمارے دماغ میں کوئی سوال آتا ہے, جب ہم نے کوئی اپنا مسئلہ حل کرنا ہوتا ہے, ہم اس کے بارے میں ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں, معلومات اکٹھی کرتے ہیں, اس کی بنیاد پہ فیصلے لیتے ہیں. نمبر 5 پہ بیٹا آپ سے پوچھا گیا ڈیٹا ویژوائلائزیشن کا بنیادی مقصد کیا ہے. تو ڈیٹا ویژوائلائزیشن جو ہے تصویر کی شکل میں ڈیٹا کو شو کرتا ہے. آپشن نمبر سی پر جواب موجود ہے. ڈیٹا کو تصویروں میں تبدیل کر کے سمجھنے میں آسانی پیدا کرنا ڈیٹا ویژوائلائزیشن کا بنیادی مقصد ہے. نمبر 6 پہ بیٹا آپ سے پوچھا گیا ہے کون سا ٹول خاص طور پر تفصیلی اور انٹریکٹیو ویژوائلائزیشن بنانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے. تو اس میں سب سے بہترین مثال ٹیبلو کی ہے بیٹا. ٹیبلو ایک ایسا ٹول ہے جو اسپیشلی صرف اور صرف ڈیٹا کو ویژوائلائزیشن بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نمبر 7 پہ آپ سے پوچھا گیا ہے کہ ڈیٹا سائنس کے عمل میں پہلا مرحلہ کیا ہے. تو سب سے پہلا مرحلہ بیٹا مسئلے کی شناخت ہے, مسئلے کو سمجھنا. تو آپشن نمبر ڈی آپ چوز کریں گے. یہاں پر بیٹا ہمارا چیپٹر نمبر 6 کے تینوں سیکشن ہم نے ڈسکس کیے. تمام امپورٹنٹ شارٹ کوسچن, تمام ایکسرسائز کے شارٹ کوسچن, تمام ایم سی کیوز. اگر کوئی کانسیپٹ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو, کوئی سوال آپ کے دماغ میں رہ گیا ہو, تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ وہاں پہ آپ کو اس کا جواب دیں گے.